إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله معزز محترم حاضرین جمعہ و حاضرات، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ان ارکان میں سب سے پہلا رکن ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اسلام کے 5 ارکان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ارکان اگر کسی انسان کے اندر نہ پائے جائیں یا کچھ پائے جائیں اور کچھ نہ پائے جائیں اس کو مسلمان نہیں کہا جاتا جب تک کہ مکمل طور پر 5 ارکان اس کے اندر موجود نہ ہو۔ سب سے پہلا رکن ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا خالق کائنات مالک ارض و سما کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو عبادت کے حقدار ہے، جو عبادت کے سزاوار ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ اگر عبادت کے لائق اگر ہے تو اللہ رب العالمین ہے، اور بے شک اللہ رب العالمین ہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ اور اس بات کی بھی گواہی دینا پہلے رکن میں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم جو مکہ میں پیدا ہوئے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کا لال اور عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا، یہ آخری پیغمبر ہے اور اللہ رب العالمین کا بندہ بھی ہے اور اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول بھی ہے۔ جب تک ان 2 باتوں کی گواہی نہیں دیں گے سب سے پہلے مرحلے میں، تب تک آپ مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اس میں اور ایک شرط ہے، وہ شرط بھی پائی جانی ضروری ہے۔ اگر وہ شرط نہیں ہے تو آپ کی یہ جمع خرچی ہے، الفاظ خرچی ہے، اس الفاظ کا
کوئی معنی نہیں رکھتا، اس الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی ہم گواہی دیتے ہیں اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اس میں دونوں کی محبت بھی ضروری ہے، دونوں سے محبت بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ رب العالمین سے سخت محبت کرتے ہیں، وہ ایسی محبت کرتے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں، بیوی سے بھی زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، ماں سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ۔ الغرض دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کی محبت ایک طرف اور اللہ رب العالمین کی محبت اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع مقام میں ایک طرف۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو آپ مومن ہیں، اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو پھر آپ مومن نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ضروری ہے ایمان کے لیے۔ اگر کسی کے قلب و جگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو وہ بجا مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت کی دو درجے ہیں، انشاءاللہ دوران خطبہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ ایک ضروری ہے ایمان کے لیے، اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے، اور محبت کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جو ایمان کی تکمیل کے ضروری ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کریں؟ ہم محبت کیوں کریں؟ اس لیے ہم محبت کریں گے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین جتنی مخلوقات پیدا کیے ہیں ان مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے دو ہستی کو چنا، اور جس کو کہا، جس کو خلیل کہا ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، خلیل محبت کو ظاہر کرنے کا ایک لفظ ہے۔ آج دنیا میں لوگ محبت کے اظہار کے لیے بہت سارے الفاظ اپنی طرف سے ایجاد کیے ہیں اور ان الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں، حالانکہ یہ سارے الفاظ نبی کے شان کے مطابق نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین نے محبت کے سب سے اعلیٰ درجہ کو بیان کرنے کے لیے، محبت کے انتہائی اور بلند ترین درجہ کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا نام ہے خلہ اور خلہ، جس کو خلیل کہتے ہیں۔ خلیل کا مطلب یہ ہے ایسا دوست جس کی محبت رگ، خون اور دم میں بس گیا ہو، رچ بس گیا ہو، اور سانس بھی لیتے ہو آپ تو سانس میں اس کی بو موجود ہو، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ اور ساتھ ساتھ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، مگر میں ابو بکر کو اپنا خلیل اس لیے نہیں بنا رہا ہوں، اتخذنی اللہ خلیلا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ خلیل یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ آج دور حاضر میں اپنے ملک میں دیکھیے نبی سے محبت کے اظہار کے لیے لوگ لفظ عشق کا استعمال کرتے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن و حدیث کے مطالعے کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں نہ لفظ عشق کا لفظ آیا ہے، نہ متن میں ہے، نہ حاشیہ میں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لفظ عشق کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کے اظہار کرنے کے لیے لفظ حب ہے، لفظ محبہ ہے، لفظ خلہ ہے، خلیل ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی لفظ نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، وہ سمجھتا ہے بزام خیش، وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ میں نے ایک ایسا لفظ استعمال کر لیا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی لفظ میرے سرکار کے لیے درست نہیں ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور وہ سمجھتا ہے یہ لفظ کہہ کر کے میں نے اللہ کے رسول سے محبت کی سرٹیفکیٹ لے لی ہے۔ نہیں، محبت کی سرٹیفکیٹ اس کو ملتی ہے جو شریعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔
خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ واجب ہے بالاجماع. تمام علماء کے اتفاق کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے. میں نے کہا کہ کیوں محبت کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ محبت کرتا ہے. دوسری وجہ اس کی یہ ہے سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. اگر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی، ان کی رسالت نہ ہوتی، آج ہم بھی گمراہ ہوتے، ہم کو ہدایت نہ ملتی. لولا اللہ مہتدینا، اگر اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجتے رسول بنا کر کے تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، ہم کو اسلام کی بو نہیں ملتی، اسلام کی روشن ستارے ہم کو نہیں ملتے، اور اسلام کی روشن شاہراہ ہمیں نہیں ملتے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان کیا ہے، وہ محسن کائنات ہے، محسن انسانیت ہے. لہذا محسن انسانیت کے ہونے کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا واجب ہے. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے، وهو آخذ بید عمر رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے. محبت میں جب کوئی کسی سے بات کہتا ہے یا کچھ کہنے کے لیے کہتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے چلتا ہے یا ہاتھ پکڑ کر کے بیٹھتا ہے. محبت کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، میری اولاد، میری بیوی، میرے والدین، میری کھیت، میرے مال و دولت، میری ساری چیزوں سے آپ میرے نزدیک سب سے پیارے ہیں، مگر میرے نفس سے زیادہ پیارے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، معلم کائنات نے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی اور کہا عمر، تمہارا محبت تو، میری محبت تمہارے دل میں تو ہے جو واجب ہے، مگر تمہارے پاس کمال محبت نہیں ہے. جب تک کمال محبت پیدا نہیں ہوگی تب تک تمہارے اندر کمال ایمان بھی نہیں آئے گا. کمال محبت یہ ہے عمر فاروق، تم نے کہا کہ میں تمہارے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں تمہارے نفس کے علاوہ. عمر، حتی والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. عمر، اس وقت تک تم پکا مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس نبوی کو پا کر کے بلا تاخیر ایک بالکل بلا جھجک تاخیر نہ کرتے ہوئے کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء حتی من نفسی. اے اللہ کے رسول، میں آپ کے درس کے مطابق یہ کہتا ہوں اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے حتیٰ کہ میری جان سے بھی زیادہ پیارا ہیں. اگر مقابلہ ہو جائے تمہاری جان بچے گی یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچے گی، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میری نفس کو قربان کرنے کو میں سعادت سمجھوں گا کہ میرے نبی کی محبت میں میں اپنی جان کو قربان کر پا رہا ہوں. یہ ہے ایمان کی علامت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے اندر فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ. اس وقت تک کوئی انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ پیارے نہ ہو جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ و اہلہ و ولدہ والناس اجمعین. جب تک میں کسی انسان کے نزدیک اس کے مال و دولت، اس کے اہل و عیال، اس کے نفس، اس کے جان، اس کے باپ، اس کے ماں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ضروری ہے، اور بغیر محبت رسول کے کسی مسلمان کا تصور کیا نہیں جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے محبت رسول کو جتلاتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. کیا معنی ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا معنی یہ ہے اللہ رب العالمین کہنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے 8 چیزوں کا ذکر فرمایا، 8 چیزوں کا. یہ عمومی طور پر انسان ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں. کہا کہ اگر اللہ اور رسول اس کے رسول کے سامنے، اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں تمہارے نزدیک یہ 8 چیزوں میں سے کوئی چیز پیاری ہے تو اللہ کے عذاب سے ڈرو. وہ چیز کیا ہے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، اے نبی بتا دو اگر تمہارے باپ دادے، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے رشتہ دار کے لوگ اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے تگ و دو کر کے کمایا ہے اور تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں خوف ہے اور وہ گھر جسے تم پسند کرتے ہو، اگر ان 8 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب میں گرفتار کر لے، دنیا کے عذاب میں اور آخرت کے عذاب میں. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور ایسا کرنے والا فاسق ہے، فاجر ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا ہے. لہذا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کڑی وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو محبت رسول سے دور رہتے ہیں، محبت رسول کو دل میں نہیں بساتے ہیں اور محبت رسول کے بجائے دنیا سے محبت کرنے لگتے ہیں، اپنے اولاد سے جان جی دے کر محبت کرنے لگتے ہیں، اپنے مال سے جان جی دے کر محبت کرنے لگتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک مسلمان کا تقاضا یہ ہے جب اللہ کے رسول کی بات آئے اور رسول کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی تحفظ کے لیے اگر میرے مال کی ضرورت پڑ جائے، لے جاؤ میرے مال، لٹا دو راہ خدا میں، لٹا دو اللہ کی راہ میں، کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کے رسول صحیح سالم ہے یا نہیں، اللہ کے رسول کا دین مضبوط ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول کے دین کا تحفظ حاصل ہے کہ نہیں. اگر میرے مال کے ذریعے سے، میرے بچوں کے ذریعے سے، میرے گھر کے ذریعے سے، میرے پیسے کے ذریعے سے، میرے تجارت کے ذریعے سے، میرے کنبے قبیلے کے ذریعے سے اگر دین کی رفعت ہو رہی ہے، یہی محبت کا تقاضا ہے میرے بھائیوں، یہی محبت ہے اور وہ محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتا ہے، کوئی بھی کام کوئی بھی انسان بغیر فائدے کے نہیں کرتا ہے. اس کو فائدہ ضرور چاہیے، چاہے وہ دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، مگر عقل مند وہ ہے جو آخرت کے فائدے کو اپنے مطمع نظر بنائے رکھتا ہے اور دنیا کے فائدے کو وہ وقتی سمجھتا ہے. اللہ کے رسول سے محبت کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے اگر آپ اللہ کے رسول سے محبت کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو یاد کرتا ہوں، جب آپ کی یاد میرے دل میں آتی ہے تو میں تڑپنے لگتا ہوں کہ کب آپ سے ملاقات ہوگی. یہ محبت اس کو کہتے ہیں کہ کب آپ سے ملاقات ہوگی، کب آپ کا دیدار حاصل ہوگا. پھر جب مسجد آتا ہوں یا آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کی رؤیت حاصل ہو جاتی ہے، مجھے سکون مل جاتا ہے. پھر جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ تو دنیا کا مسئلہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنے کی یا اس کے دیدار کی مجھے شوق ہو تو میں جا کر کے ملاقات کر لوں. جب میری وفات ہو جائے گی اور آپ کی وفات ہو جائے گی، اس وقت کا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ اس وقت میں کیسے آپ کو دیکھوں گا؟ دنیا میں تو مسئلہ حل کر لوں گا، لیکن جب آپ کی وفات ہو جائے گی، میری وفات ہو جائے گی، اس وقت میں آپ سے کیسے ملاقات کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو خوشخبری سنو، المرء مع من احبا. اللہ رب العالمین اس شخص کو اس کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اگر تمہاری محبت میرے ساتھ سچی ہے، یقیناً تم میرے ساتھ جنت میں آؤ گے. اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے.
تیسرا فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں، اگر اللہ کے رسول سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ انسان ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ ایمان کی لذت کیا ہے؟ ایمان کی لذت یہ ہے ان کے لیے عبادات کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے میں تلذذ کا احساس کرتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ نماز کا وقت گزر گیا، نماز نہیں پڑھا، وہ بے چینی میں ہے، وہ پریشان حال میں ہے، جب نماز پڑھ لیتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اس طرح کی ایمان کی چاشنی اسے ملتی ہے اور عبادت کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، ہلکا پن ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے، چاشنی پانے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادات کے کرنے کے لیے جو پریشانیاں آتی ہے، جو مشقتیں آتی ہیں، اس کو جھیلنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، اس کا جھیلنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، جماعت کا وقت ہو رہا ہے، وہ ہلکی ہلکی بارش میں بہت سارے لوگ گھروں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سمجھتا ہے، یہ بند محبان رسول، یہ اللہ کے رسول کے محب، یہ کہتا ہے کہ تھوڑی بہت میرا کپڑا بھیگے گا، کوئی بات نہیں۔ اور مرد جوان اپنے گھر سے دوڑ کے آتا ہے مسجد تک اور جماعت میں نماز پڑھتا ہے۔ اس کے لیے عبادت کے راستے میں جو پریشانیاں ہوتی ہے وہ جھیلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صلاۃ من کن فی وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں اگر کسی انسان کے پاس ہے تو وہ انسان عبادت کی لذت کو محسوس کرتا ہے، عبادت سے لطف اندوز ہوتا ہے، عبادت سے اس کو سکون ملتا ہے۔ پہلا نمبر جو بیان کرنا مقصود ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول اس کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ پیارا ہو۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس میں دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ بلند ہے تو وہ انسان ایمان کی چاشنی کو پاتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو لذت محسوس کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے وہ چاہتا ہے امام صاحب رکوع کو اور لمبا کرو، جب سجدے میں جاتا ہے وہ کہتا ہے امام صاحب، دل میں کہتا ہے وہ اپنے دل میں، امام صاحب سجدے میں ہے، رب کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، خالق کائنات کے سامنے سر جھکایا ہوں، امام صاحب سجدہ کو لمبا کیجئے تاکہ رب سے کچھ مانگنے کا موقع مل جائے۔ وہ لذت کے احساس کرتا ہے۔ جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ سوچتا ہے امام صاحب کب رکوع سے اٹھے گا، کب سجدے سے اٹھے گا، امام صاحب آپ کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بجائے آپ 5 مرتبہ کیوں پڑھتے ہیں، لمبا کیوں کرتے ہیں، قیام لمبا کیوں کرتے ہیں۔ یہ محبت اور عدم محبت کی علامت ہے میرے بھائیو۔ عزیز ساتھیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے۔ محبت کی علامت کیا ہے جو اہم ہے، جو بتانا ہے آپ کو؟ پہلی علامت یہ ہے کہ آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق ہو۔ دیدار کا کیا ہو؟ شوق ہو، نبی کو دیکھنے کا شوق ہو، جذبہ ہو۔ یا رب، نبی سے ملاقات میری کب ہوگی، نبی سے ملاقات میری کب ہوگی، کہاں ہوگی؟ اگر صحابہ کے زمانے میں ہے تو اللہ کے رسول سے جا کر کے ملنا، اب چونکہ اللہ کے رسول نہیں ہے لہذا تمنا ظاہر کرنا، خواہش کرنا، رب جب حشر ہوگا، جب میدان محشر میں ہوگا، نبی سے میری ملاقات ضرور کرائیے گا، توفیق دیجیے گا۔ وہ سرور کائنات جس نے ہم پر احسان کیا ہے، جس نے ہمیں اسلام دیا ہے، اگر اس سے ملاقات نہیں ہوگی تو ہمیں اور کسی سے ملاقات نہیں کرنی ہے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اسی طرح سے نبی سے دیدار کا شوق رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے میرے بھائیوں۔ صحابہ اکرام جب نبی کو دیکھتے تھے، ان سے ملاقات ہوتی تھی، خوشی سے مچل جاتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، عائشہ کہتی ہیں جب ہم لوگ مکہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ایک محدود ٹائم میں آتے تھے، وہ وقت معلوم تھا کس وقت ہمارے گھر وہ آتے ہیں۔ اچانک ایک دن ہم لوگ ہم لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول جاء فی نحر الظہیرہ، اللہ کے رسول ٹھیک دوپہر کے وقت ہمارے گھر آئے، چلچلاتی دھوپ میں آئے۔ ہم لوگ سمجھ گئے اللہ کے رسول اس وقت تو ہمارے گھر نہیں آتے ہیں، اللہ کے رسول ہمارے وقت ایک محدود وقت پہ آتے ہیں، یہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم دوسرا ہے، ضرور کوئی مسئلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو بکر سے ملے، ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر
तुम्हारे पास जो तुम्हारे घर के लोग मौजूद हैं उनको अंदर भेजो। अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या बात है, ये तो आपकी बीवी है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, इसको बाहर अंदर भेजने की क्या मसला है? कहा कि नहीं, कोई जरूरी बात है, हमको तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, उनको अंदर भेजो। आयशा को अंदर भेज दिए, अपना हलायाल को अंदर भेज दिए। अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, मुशरिकीन मक्का के परेशानियों से हम तंग आ चुके हैं, रब कायनात ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है, हिजरत का हुक्म आ चुका है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सोचते हैं अब अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना चले जाएंगे, हम लोग मक्का में रहेंगे, मुलाकात किससे करेंगे, दीदार किसका करेंगे, नूर अनवर किसका देखेंगे? नहीं रहेगा। अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल अल मुसाहबता, अल्लाह के रसूल मैं हिजरत के रास्ते में आपकी सोहबत इख्तियार करना चाहता हूं, इजाजत हो तो मैं भी आपके साथ चलूं, इसलिए कि आपके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, मेरी जिंदगी अधूरी है, मैं रह नहीं सकता, मैं आपके शम्मे नबूवत का परवाना हूं, बगैर शम्मा के परवाना कैसे रहे? अल्लाह के रसूल ने कहा नाम अबू बकर, हाँ चल सकते हो। दोनों निकले। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं जब अल्लाह के रसूल ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को हिजरत की इजाजत दे दी, फबका फरहन, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मारे खुशी के रोने लगे। इंसान दो मौके पर होता है, एक खुशी के मौके पर होता है, एक तकलीफ के मौके पर होता है। अबू बकर खुशी के मौके पे रोने लगे किस लिए? अल्लाह के रसूल की दीदार के लिए। बहरहाल बहुत सारे अहादीस हैं मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ऐ रब्बुल आलमीन तो हम तमाम को सच्चे मुहिब्बान रसूल बनने की तौफीक अता फरमा और मुहिब्बान रसूल की जो अलामात है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दूसरी बड़ी अलामत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम अहकाम को बजा लाया जाए। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हुक्म सादर हो जाए तो बिला ताखीर, बिला चूचरा, क्यों, किस लिए, कैसे, क्या मिलेगा, ये सारे बातों को बालाए ताक रख करके अल्लाह के रसूल के हुक्म को बजा लाना ये मोहब्बत की अलामत है। और सहाबा इकराम ऐसा ही करते थे मेरे भाइयों। मैं चंद मिसाल पेश करना चाहता हूं ताकि आपको लगे कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं और सहाबा इकराम जिन्होंने मोहब्बत रसूल की आला मिसाल पेश की है वो कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं शराब की हुर्मत कई बार नाजिल हुई। आखिरी मरहले पे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अबू तलहा के घर में लोग इकट्ठे थे, सहाबा इकट्ठे थे शराब पीने के लिए, और वकुन्तु साक़ियल कौम, बुखारी की रिवायत है, और मैं तमाम लोगों को पिलाने वाला था, हर एक को मैं शराब दे रहा था। जैसे आजकल हम लोग पेप्सी पीते हैं खाना खाने के बाद, वैसे वो लोग शराब पीते थे। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अबू तलहा के घर में हम लोगों का माहौल ये था कि कोई शराब ले रहा था, किसी का गिलास उनके हाथ पे था, कोई मुंह पे लगाया हुआ था, कोई इंतजार कर रहा था कि मुझ पर मुझे मेरा गिलास भर दे। इसी दौरान मदीने के गली में एक आवाज सुनाई दी, अला इन्नल खम्र कद हुर्रिमत, अला इन्नल खम्र कद हुर्रिमत, अला इन्नल खम्र कद हुर्रिमत। मदीने के गली में कोई नहीं है, एक तन्हा बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, काले कलौटे आदमी हैं, ये रास्ते में आवाज लगा रहे हैं मदीना वालों शराब हराम हो गई है, शराब हराम हो गई है, शराब हराम हो गई है। अबू तलहा कहते हैं अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐ साक़िया कौम जरा देखो बाहर निकल करके आवाज किस चीज की आ रही है। कहा एक शख्स बुलंद आवाज से कह रहे हैं कि शराब हराम हो गई है, शराब हराम हो गई है, शराब हराम हो गई है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं जो सहाबी जिस मकाम पे थे सबों ने अपने शराब की बोतलों को, शराब के गिलास को नीचे रख दिया। अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ताखीर नहीं, हुक्म रसूल आ चुका है, अल्लाह का फरमान आ चुका है, शराब हराम हो चुकी है, लिहाजा तोड़ो, मेरे घर पे जितने मटके हैं सबको तोड़ दो। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं फसालत बिही सिकाकुल मदीना, अबू तलहा के घर के शराब के तमाम मटकों को तोड़
توڑ دیا گیا. مال جائیداد میرے بھائیوں پیسے کی چیز ہے, اس زمانے میں اس کو بیچتے تھے, پیسہ کماتے تھے, مگر حکم رسول آ گیا, حکم اللہ آ گیا, اور اس کو توڑنے میں انہوں نے کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی, توڑ دیا. اور شراب بہ کر کے, گھر سے بہ کر کے مدینے کے گلیوں میں شراب بہنے لگی. یہ ہے محبت رسول کی علامت. حکم آئے رسول کا تو بلا تاخیر اس پر جو ہے ہم لوگ جو ہے حاضر ہو جائیں. غزوہ خیبر کے موقع پہ صحابہ کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. صحابہ گھوڑے ذبح کر کے کھانے لگے, گھوڑے کھانے لگے, اور گدھا بھی ذبح کر کھانے لگے. گدھا دو طرح کا ہوتا ہے, گھریلو گدھا, ایک جو ہے پالتو گدھا, ایک جنگلی گدھا. تو پالتو گدھے کو وہ لوگ ذبح کر کے کھانے لگے. پالتو گدھا کو ذبح کر دیا, اس وقت حلال تھا, اور گوشت پکانے لگے. ہانڈی میں گوشت پک رہی تھی. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے سواریاں ختم ہو جائیں گے, صحابہ سے کچھ کہیے. اللہ کے رسول کچھ نہیں کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ وحی آ جائے. جب وحی آ گئی حرمت کی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں یہ گدھے کے گوشت حرام ہے. صحابی کہتے ہیں یہ ہانڈی میں گوشت کھول رہا تھا, گوشت پک رہا تھا. صحابہ کرام نے تمام ہانڈی سمیت گوشت کو پلٹ دیا. بھوکے صحابی تھے میرے بھائیوں, بھوکے تھے, ننگے تھے, کھانے کو نہیں تھا. ہم اور آپ ہوتے تو تعویل کر لیتے, چرا کے کچھ لے لیتے اور کچھ کھا لیتے, پیٹ بھر لیتے. صحابہ کرام بھوک کے باوجود حکم رسول آیا ہے, حکم اللہ آیا ہے, تاخیر نہیں. ہمارا کچھ بندوبست اللہ ضرور کرے گا, کوئی راستہ نکالے گا جب ہم اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کریں گے. صحابہ نے اس کو پلٹ دیا اور وہ اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کی. یہ تھے محبان رسول میرے بھائیوں. محبت رسول کی علامت ایک یہ ہے کہ سنت رسول کی دفاع کیا جائے. سنت رسول کی جب بات اس کی جب سنت رسول کو کوئی پامال کرے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں, تلوار اٹھا لیں اور اس کا جواب دیں. تو چوتھی علامت یہ ہے اس کی میرے بھائیوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہو, کوئی گستاخی کرے اللہ کے رسول کے ساتھ تو اس گستاخ رسول کو تہہ تہہ کر دیا جائے. یہ کب میرے خطبے سے کوئی جذباتی نہ ہو, تہہ تہہ کرنا یہ امیر المومنین حاکم المسلمین کا عمل ہے, میرا اور ہمارا کام نہیں ہے. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں امیر المومنین نہیں ہے, لہذا ہم آپ یہاں کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے. اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی اللہ کے رسول کو گالی دے, اس کو چھوٹا دکھائے, اس کا انجام ہے تہہ تہہ الصارم المسلول علی شاتم الرسول, اور ننگی تلوار اس شخص کے گردن پہ جو اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک علامت یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العالمین فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود بھیجو. اللہ کے رسول پر درود بھیجنا یہ محبت کی علامت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ, اگر کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت ہے میرے بھائیوں. لیکن افسوس صدا افسوس ہم اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور محبان رسول کے نام پر بینر لگاتے ہیں. یہ کون سی محبت ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ یہ مسلمان کا جو محبت کی تعریف آپ نے لائی ہے یہ سلف کی کسی ڈکشنری میں نہیں ملتی میرے بھائیوں. صحیح ایک شاعر کہتا ہے کہ محبت کی علامت یہی ہے کہ اس کے قول پر عمل کیا جائے. جس سے محبت کرتے ہیں اس کے باتوں کو ماننا ہی محبت علامت ہے. تعصل الہا وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لا اطاعت لان المحب لمن يحب مطیع. اس کا معنی یہ ہے تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہو اور جتاتے ہو محبان اللہ, محبان خدا, محبان رسول, رسول کی نافرمانی کرتے ہو اور محبت رسول جتلاتے ہو. اگر تم اپنے محبت میں سچے ہوتے تو رسول کی اطاعت کرتے. اطاعت کرنا ہی محبت رسول ہے, اس لیے کہ اطاعت کرنا ہی حقیقت میں محبت ہے. مثال کے طور پر آپ کی بیوی عید کے موقع پہ کہے فلاں جی میرے لیے جو ہے کپڑے لے کے آنا. گھر کے تمام افراد کے لیے آپ کپڑے لے کے آئے اور بیوی کے لیے کپڑے نہیں لے کے آئے.
اور بیوی سے آپ نے جانے سے پہلے کہا کہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں میں. جب آپ آئیں گے سمپل سی بات ہے, آپ کی بیوی آپ کو کیا کہے گی؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ جھوٹے, مکار, غلط, ہاں یہی تو بولیں گے. یہ سمپل سی بات ہے. لہذا الفاظ محبت کا کوئی معنی نہ دارد جب تک عمل کر کے اس کی محبت کا احساس نہ دلایا جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم تمام مسلمان کو محبان رسول بننے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے اعمال کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.